آج کا سوال یہ کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے؟ یہ تو آسان سا جواب ہے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہے۔ کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب فضل لیلۃ القدر کے اندر امام صاحب نے پورا ایک باب قائم کیا ہے، باب تحری لیلۃ القدر، تو وہاں پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں، پھر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ یہ معاملہ تو عام ہے، معروف ہے، لیکن اس حقیقت کے بعد بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں وہ پھر بھی راتیں مقرر کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 23 سے، کوئی کہتا ہے 25 سے، کوئی کہتا ہے 27 سے، اور ایسے ان راتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ گویا وہ حتمی طور پر کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر اسی رات میں ہے۔ اللہ کے بندوں اگر ایسی بات ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام بتا دیتے۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں نبی کریم علیہ السلام کی شفقت اور امت کے ساتھ جو مخلصی ہے اس کا کیسے تذکرہ فرمایا؟ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں پر انتہائی شفیق ہیں، مہربان ہیں، حریص ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات حتمی طور پر ہو اور اس ذات اقدس کو علم ہو اور وہ امت سے چھپا لے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اپنی طرف سے کیوں ہم کسی ایک رات کو مقرر کرتے ہیں؟ کیا ایسا کہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے؟ نہیں کہا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس بارے میں جو غلط فہمی لگی ہے لوگوں کو، جو لگ رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بعض ایسے اقوال پڑھ لیے، لیکن ان اقوال کا یہ مقصد تھوڑی ہے۔ اور مثلا بعض صحابہ سے ثابت ہے، کسی نے کہا کہ 23 کی رات ہے، کسی نے کہا کہ 25 کی رات ہے، کسی نے کہا 27 کی رات ہے۔ اب اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی رات میں گئے۔ آپ ان روایات کو پوری طرح سے پڑھیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ایک سال کسی صحابی نے وہ نشانیاں، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے لیلۃ القدر بھی بتائی ہے، لیلۃ القدر کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے وہ نشانی کسی سال کس رات میں دیکھی، وہ لوگوں کو بتا دیا کہ لیلۃ القدر اس رات میں، کیونکہ اس سال اس نے وہ نشانیاں اس رات میں دیکھی۔ پھر دوسرے صحابی نے وہ نشانیاں دوسرے سال کسی دوسری رات میں دیکھی، تو انہوں نے پھر بتا دیا کہ لیلۃ القدر اس رات میں۔ اب جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام کے اندر جو باب ہے، باب فضل لیلۃ القدر، اب وہاں پر دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں 23 کی رات ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہوگی، یہ اب صحابہ کے بیچ میں نبی کریم علیہ السلام نشانی بتا رہے ہیں کہ ان طاق راتوں میں کون سی لیلۃ القدر ہے، اس سال کون سی لیلۃ القدر ہونی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سال لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کے فجر کی نماز ہم ایسی حالت میں پڑھیں گے کہ رات کو برسات ہو چکی ہوگی، اور ہم جب فجر پڑھیں گے تو فجر کی نماز کے وقت ہم جب سجدہ کریں گے تو گیلی زمین پر کریں گے، پانی اور مٹی میں کریں گے۔ تو صحابہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ نشانی بتائی، قدرت کا عجیب اتفاق کہ 23 کی رات برسات ہو گئی، برسات ہوئی، اور صبح ہم نے فجر کی نماز اسی طرح پڑھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تو آپ سجدہ ایسے کر رہے تھے کہ آپ گیلی زمین پر سجدہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب ہم نے نماز کے بعد دیکھا تو گیلی مٹی کے نشانات سر پر موجود تھے۔ اب صحابی نے کہہ دیا کہ لیلۃ القدر 23 کی رات ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس سال لیلۃ القدر اس رات میں ہے جس رات برسات پڑے گی، اور ہم فجر کی نماز گیلی زمین پر پڑھیں گے، گیلی زمین پر سجدے کریں گے۔ تو صحابی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جیسے کہا تھا ایسے ہوا، ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو گیلی زمین پر سجدہ کرتے ہوئے 23 کی فجر میں دیکھا، تو صحابی نے کہہ دیا کہ 23 کی رات ہے۔ اب اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام کے اندر باب فضل لیلۃ القدر کے اندر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کا سورج طلوع ہوگا تو اس کے سورج کے گرد شعاعیں نہیں ہوگی، یہ نشانی تھی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، صحابی فرماتے ہیں کہ 27 کی لیلۃ القدر گئے، سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27 کی رات ہے۔ پوچھا گیا کیسے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب اس کا صبح سورج طلوع ہوا تو اس کے گرد کرنیں نہیں تھی، شعاعیں نہیں تھی، تو لہذا یہ 27 کی رات تھا۔ تو اب ان دونوں اقوال پر آپ نظر کریں کہ ان دونوں اقوال کا وجود بھی یہ بتلاتا ہے کہ لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے۔ اگر ہر سال ایک رات میں ہوتی تو سیدنا عبداللہ بن انیس کے قول کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہر سال لیلۃ القدر ایک ہی رات میں ہوتی تو پھر اس کے مد مقابل سیدنا ابی بن کعب کے قول کا کیا مقصد ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں 23 کی رات، دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ 27 کی رات۔ تو خود یہ اقوال بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار بھی اس چیز کی دلیل ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ ان تاکراتوں میں تلاش کریں، اور یہ جو صحابہ کرام کے اقوال ہیں جن سے لوگوں کو غلطی لگی ہے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ آپ ان تاکراتوں میں تلاش کریں، ان میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہوگی۔ اچھا، اگلا سوال یہ کہ لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص دعا ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے میں مشہور ہے کہ لیلۃ القدر کی رات یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر ابواب الدعوات کے اندر ایک باب ہے، باب فی فضل سؤال العافیہ، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی رات جس دعا کو بطور وظیفہ پڑھا ہے وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ لیکن یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والا جو بندہ ہے عبداللہ بن بریدہ، ان کی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، حدیث کا سننا ثابت نہیں ہے، تو لہذا کہ حدیث ضعیف ہے، غیر ثابت ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے کوئی حتمی ایک ذکر ثابت نہیں ہے، کوئی سا بھی ذکر کیا جائے، استغفار کیا جائے، دعائیں کی جائیں، تلاوت کی جائے، کوئی خاص دعا لیلۃ القدر کی ثابت نہیں ہے۔